اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک شخص تھے، انہوں نے ایک اسکالر کو بتایا اور ہی واز گیونگ اے لیکچر، تو اس میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ وہ شخص کہہ رہا تھا کہ میں ایک پرائیویٹ ایک سیکرٹ سین میں انوالو تھا اور میں وہ گناہ کر رہا تھا اینڈ آئی ہیڈ اے لیپ ٹاپ ان فرنٹ آف می، اور گھر میں لوگ تھے لیکن میں نے اس کو لاک کیا ہوا تھا۔ تو اچانک سے کیا ہوا کہ دروازہ کھٹکا اور دروازے کو دھکا سا لگا اور ہلا، تو کہتے کہ میں نے فوراً سے لیپ ٹاپ بند کیا اور میرا دل جو ہے نا کلیجے میں آ گیا، میں کانپنے شروع ہو گیا کہ یہ کون تھا۔ تو جب میں نے دیکھا تو ایک بلی تھی۔ کہتے مجھے احساس ہوا کہ ایک بلی کی وجہ سے میں اتنا ڈر گیا ہوں اور میرا ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی ہے اور مجھے ڈر لگ گیا ہے، لیکن زمین و آسمان کا کائنات کا رب مجھے دیکھ رہا تھا اور مجھے فرق بھی نہیں پڑا۔ اور آپ ہر کسی سے یہ ایکسپیرینس شاید ہوا ہوگا، کبھی انسان کسی گناہ میں ہو نا تو کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو خوف کیا ہوتا ہے کہ لوگ نہ دیکھ لیں۔ واٹ اے پیتھیٹک اسپرچوئل اسٹیٹ دس از، کہ لوگوں سے انسان بچے اور جو سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے اس سے نہ بچ سکا۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم یہ ریلائز کریں کہ جو سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔ اب تو علماء کہتے ہیں کہ سب سے جو بہترین چیز ہے نا اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنے کے لیے وہ ہے مراقبہ۔ اور مراقبہ کیا ہے؟ knowing that اللہ سبحانہ وتعالیٰ is watching me every time، وہ مجھے اس ٹائم دیکھ رہا ہے، وہ مجھے اب دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس سے بہتر دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، وہ تو تمہارے آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اس کو تو چھوڑو دل کے راز بھی جانتا ہے۔ تو گناہ کرنے سے بڑا گناہ کیا ہے کہ انسان کسی ایسی مخلوق سے ڈر جائے جسے ڈرنے کا حق نہیں تھا، لیکن اس سے مت ڈرے جسے ڈرنے کا حق تھا۔ اور ایک بات یاد کر لیں، سبحان اللہ، اگر یہ جو گناہ ہیں ہمارے، یہ ایک رول ہوتا کہ جو بھی تم رات کو گناہ کرو گے تمہارے سکن پہ لکھ دیے جائیں گے اور تمہارے ماتھے پہ لکھ دیے جائیں گے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے تم گناہ کرتے یا بچ جاتے، کہ لوگ نہ دیکھ لیں میں گناہ نہیں کرتا۔ ہم گناہ سے رکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا یقین نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے وہ پیش کیے جائیں گے اور ابھی بھی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے the time I'm sinning۔ تو یہ this is a leaking bucket۔ ہم نماز پڑھ کے آئے، ہم دین کی دعوت دے کے آئے، ہم نے اچھے کام کیے، صدقہ خیرات کی، روزے رکھے اور ایک بالٹی میں ڈالا نیکیاں، لیکن آگے پھر یہ کام کر دیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس بکٹ میں سوراخ ہے اور وہ اس بکٹ سے ساری چیزیں نکلتی جا رہی ہیں اور کچھ باقی نہیں رہے گا۔ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ nothing improves ایمان more than doing good deeds in secret and leaving secret sins۔ نیکیاں کرنا اکیلے میں، پرائیویسی میں، کسی کو نہ بتاؤ، اور گناہوں سے بچنا اکیلے میں، یہ ایمان کو بہت زیادہ امپروو کرتا ہے۔ دوسری چیز، ہمارے پاس ٹائم کم ہے، اسپیکنگ لاؤڈ ان فرنٹ آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے سامنے اونچا بولنا۔ لیکن ہمارے ہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو ہم دیکھیں گے ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ جب صحابہ تھے نا تو یہ سورہ حجرات کی آیات نازل ہوئی، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازوں کو اللہ کے نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجهروا له بالقول، اور ان کو اس طرح مت پکارو اونچی آواز سے جس طرح باقیوں کو پکارتے ہو، كجهر بعضکم لبعض، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ ہو اس بات کا۔ اور پھر یہ جو آیت میں بھی پڑھوں گا نا، یہ بالکل روضہ رسول کے سامنے لکھی ہوئی ہے یہ آیت، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ فی قلوبہم للتقوی، کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے نبی کے سامنے، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی سے ٹیسٹ کر لیا، ان کے دلوں میں تقوی بھرا ہوا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی نا تو ایک صحابی گھر بیٹھ گئے، وہ رسول اللہ کے سامنے آتے ہی نہیں تھے کیونکہ ان کی نیچرلی his echo was loud, his natural voice tone was loud،
کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ جب وہ اتنی موٹی آواز ہوتی ہے کہ جب وہ بولیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کسی نے بولا ہے. تو جب اللہ نے پوچھا کہ وہ صحابی میں سے ہیں, کہاں گئے وہ, تو نے کہا پتہ جب انہوں نے کیا تو وہ گھر بیٹھ گئے اس آیت کی وجہ سے. تو نے کہا نہیں یہ تمہارے بارے میں نہیں ہے, تم آ سکتے. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد, کیونکہ عمر بن الخطاب واز اے ہیوج اینڈ جائنٹ مین ماشاءاللہ, ان کی بھی آواز اونچی تھی. وہ کہتے ہیں وہ اتنا پست آواز میں بولتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنا پڑتا کہ عمر اور قریب ہو کے بولو, دوبارہ بولو اس بات کو. اور ہم لوگ ایون روزہ رسول پہ بھی جب جاتے ہیں تو یا رسول اللہ یہ اونچا اونچا بول رہے ہوتے ہیں. یہ بے ادبی ہے, یہ بے ادبی ہے. اونچی اونچی آواز میں تلاوت کر, اللہ کے نبی سامنے بیٹھ اپنے موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی قبر مبارک موجود ہیں, اور اتنا اونچا بولنا وہاں پہ اور آوازیں دینا. اور میں تو لوگوں کو لڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اچھا ہم ابھی ہمارے پہ کیسے امپلیمنٹ ہوئی بات کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ اللہ کے نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرو, کہ اللہ کے نبی کے اوپینینز پہ اپنا اوپینین پریفر مت کرو, اللہ کے نبی کے حکم پہ اپنی خواہش کو پریفر مت کرو. رسول اللہ نے ایک بات کہہ دی تو یہ مت کہو کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے, یہ دین میں ایسا کیوں ہے, یہ داڑھی رکھنا یہ اس میں کیا بات ہے جی, عورت کا پردہ کرنا مجھے کیوں حرام کیے, سمجھ نہیں آتی مجھے بات. ایسی باتیں کرنا کہ پتہ نہیں یہ پنشمنٹس کیوں ہیں, یہ سارا یہ دین نے تفرقہ بازی ڈالی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں, یہ جو میں سمجھتا ہوں نا یا میرے مطابق ہے, یہ ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. جو انہوں نے بات کہہ دی, ان کا جو اوپینین آ گیا, حکم آ گیا, وہ سمعنا و اطعنا کرنا ہے. ان کی آواز کے سامنے یا رسول اللہ, اگر امیجن ایسے لوگ اللہ کے سامنے تو یہ کیا اٹھتے ہیں, جیسے منافقین نے کہا تھا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں, ایسے ہونا چاہیے. جب دین, ہاں یہ بات دیکھیں کہ حدیث ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک, صحیح ہے ضعیف ہے, جب پتہ چل گیا صحیح ہے چاہے جو مرضی ہے پھر سر جھک جانا چاہیے. یہ مسلمان کی شان اور بلندی ہے. لیکن جو لوگ کچھ زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا, کوئی پی ایچ ڈی کر لی, کوئی ہارورڈ سے ہو کیا, کہاں ہو کیا آ گیا, اور تو پڑھنا لکھنا انسان کو ایجوکیٹڈ بناتا ہے, جاہل تو نہیں بناتا. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ وہ اتنا انفیریٹی کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں ویسٹ سے اور گوروں سے کہ یہ کیا ہم نے دین, اور کہتے ہیں میں ایسے بلند ہوں, میں ایسے بری ہوں, مجھے اصل دین فلسفی سمجھ آ گئی لائف کی. یہ سب کچھ نہیں ہے اس چیز میں. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ کی نظر میں اگر انہوں نے ہدایت نہ پائی نا, دین پہ نہ آئے, تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ایسے بھول جائیں گے قیامت کے دن جس طرح یہ لوگ اس دین کو بھول گئے تھے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ کے نبی کا جب حکم آ جائے کہ یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے, پھر نہیں دل تو میرا چاہتا ہے کہ میں اپنی گرل فرینڈ سے بات کرتا رہوں, لیکن میں روک نہیں پاتا اپنے آپ کو. یہ ہے اللہ کے نبی کی اوپینین کے سامنے اپنی خواہش کو پریفر کر دینا. آپ کیا تو ٹھیک رہیں لیکن میں روک نہیں پاتا اپنے آپ کو. اور کتنے یوتھ اس میں انوالوڈ ہیں. تو آلویز پریفر دا اوپینین آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جو انہوں نے بات کہہ دی, ہاں ٹھیک ہے, بس سمعنا و اطعنا, کیونکہ ہمارے لیے عیاشی کی جگہ جنت ہے, اصل عیاشی. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جو نیک اعمال کریں گے, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ, اللہ تعالیٰ بہترین زندگی دیں گے. لیکن جو یہ نفسانی خواہشات ہیں نا جو اٹھتی رہتی ہیں, اس کو پورے کرنے کی جو جگہ ہے وہ ادھر ہے, اور حلال طریقے سے بیوی کے ذریعے پوری کر سکتے ہیں. تو اسلام نے ہمیں گھوٹ گھوٹ کے مارنا نہیں چاہا, ہماری خواہشات کو سپریس نہیں کیا بلکہ چینلائز کیا. خواہشات نکاح کر لو, کچھ بھی کرنا ہے تو حلال طریقے دیا ہمیں. تو اپنا اوپینین جو ہے نا, ہمیں یہ اللہ کے نبی کے اوپینین کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے, اس کو پریفر نہیں کرنا چاہیے. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.